یا رسول تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ خطاب دل نواز سے ہمارے اذان و قلوب کو حضرت قبلہ محظوظ فرما رہے تھے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا قبلہ سید شاہ عبداللہ قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وہ شاہین عقیدہ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب کی کتابوں کا سیٹ حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد فضل الرحمان بندیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ شاہین عقیدہ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد امین صاحب نور اللہ مرکزہ کی کتابوں کا سیٹ حضرت علامہ مولانا قبلہ سید شاہ عبداللہ قادری صاحب محترم مقام حضرت قبلہ مفتی محمد فضل الرحمان بندیالوی صاحب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب حضرت قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب استاد العلماء کی بارگاہ میں بھی مفتی صاحب کی کتابوں کا سیٹ پیش کریں۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ختم نبوت ہے میری جان میری آن ہے، ختم نبوت پہ میری جان بھی قربان، جب لا نبی یا بعد محمد نے کہا ملتمس ہوں اب جو نبی کا سابق وفاقی وزیر محسن اہل سنت محترم مقام حضرت قبلہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب سے کہ وہ آج کے اس ختم نبوت سیمینار سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ صدر سیمینار حضرت علامہ مولانا سید شاہ عبدالحق صاحب قادری، امیر جماعت اہل سنت پاکستان کراچی، آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی حضرت علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی جو شیخ الحدیث بھی ہیں اور بڑے بڑے جید علماء کرام کے آپ استاد ہیں، اور غزالی دوراں راضی زماں کہ فیض یافتہ ہیں، اور یہ فقیر غزالی زماں کا ایک ادنا غلام ہے۔ میں ختم نبوت اور باقی مولانا فضل الرحمان صاحب بندیالوی صاحب جنہوں نے ابھی خطاب کیا، ماشاءاللہ چہرہ دیکھیں تو حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب کا چہرہ بالکل سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ باہر نو جید علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا اور صدارتی خطاب کا آپ کو انتظار ہوگا۔ میں ختم نبوت فورم کراچی کو دل کی اتھا گہرائیوں سے آج کے اس عظیم الشان سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے کورس کیا، جس کی پوری تفصیلات آپ نے محترم فرحان اقبال نقشبندی صاحب سے سنی۔ ایک کورس میں مجھے بھی حکم ملا تھا، میں حاضر ہوا تھا، اور بہت اچھا انہوں نے نصاب جو چھاپا ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی لے جانا چاہیے، اور اگر یہ کتاب آنکھوں کے سامنے بھی رہے تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں انسان مست ہو جاتا ہے،
پیار اور محبت کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جماعت اہل سنت اسی طرح سے سرپرستی جاری رکھے گی، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک عنوان عالمی تقاضا ہے کہ ختم نبوت پر بہت زیادہ کام کیا جائے۔ باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک مثال سے سمجھ لیں کہ امریکہ کا صدر جب پچھلے دنوں ڈونلڈ ٹرمپ تھا تو اس وقت ایک قادیانی کو اس سے ملوایا گیا، اور ملواتے وقت تعارف کروانے والا سلمان تاثیر کا بیٹا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ڈانڈے کہاں سے کہاں تک مل رہے ہیں۔ بہرنو تاریخی چند باتیں جملوں کے طور پر کہ اس پر سب پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس پر اس وقت تفصیلی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک تو یہ کہ 53 کی تحریک ختم نبوت میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے، اور اس وقت ختم نبوت کی تحریک کے سربراہ علامہ ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اعلی حضرت کے خلیفہ علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ جیل میں آپ نے 5 جلدوں میں تفسیر الحسنات لکھی، جو ہر مدرسے کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ایمان ہمارا تازہ ہو۔ اسی طرح سے اس میں ختم نبوت میں پھانسی کی سزا جن کو ملی ان میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست ہے۔ یہی ٹاپک بہت طویل چل سکتا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں کہ ایسے اکابرین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ جماعت اہل سنت کا ایک رسالہ ترجمان اہل سنت چھپا کرتا تھا، اب بھی کسی کے پاس اس کا ختم نبوت نمبر موجود ہوگا۔ اس میں ایک انٹرویو اس خادم نے حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تھا، اور میں نے پوچھا حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری عمر 17 دن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جس وقت عمر بتا رہے تھے 60 سال سے زیادہ اس وقت بھی عمر تھی، لیکن فرمایا میری عمر 17 دن ہے۔ تو میں نے مسکرا کر ان کو دیکھا، تو ان کا ختم نبوت میں مجھ کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ کال کوٹڑی میں 17 دن تک پھانسی کے تختے پر لٹکنے کے انتظار میں جو 17 دن میں نے گزارے تھے وہی میری زندگی ہے، لیکن ہم انہیں بھلا بیٹھے ہیں۔ ان کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ان کے علامہ ابو الحسنات کے صاحبزادے علامہ سید خلیل قادری صاحب، جو علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی کے کزن ہیں، چچا تائزاد بھائی ہیں، ان کو بھی پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ لیکن یہ چیزیں ہمارے درس نظامی کے کورس میں بھی اور سب جگہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ کورس ختم نبوت فورم بھی چلاتی رہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے مدرسوں کے ذریعے بھی ان حضرات کی یاد تازہ ہوتی رہے۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، تو 74 کی تحریک ختم نبوت میں کراچی میں انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے سب سے پہلی گرفتاری حافظ محمد تقی، شہید، سابق رکن قومی اسمبلی، سابق رکن صوبہ اسمبلی، حضرت حافظ محمد تقی شہید جو 12 ربیع الاول کو نشتر پارک میں شہید ہوئے تھے، پہلی گرفتاری ان کی تھی۔ اور آخری گرفتاری انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے کراچی میں اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو یہ سعادت بخشی، اور میں گرفتار ہوا، اور 7 تاریخ کا فیصلہ جب مجھے سنایا گیا تو اس وقت میں پابند سلاسل تھا، قید میں تھا، اور الحمدللہ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی کا اشعار وہاں جیل میں ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے تھے۔ تو یہ چیزیں تاریخ کی ہیں، اور ختم نبوت کے سلسلے میں قرارداد جو اسمبلی میں پیش کی وہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی نے پیش کی تھی۔
اور علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب جو کافی یہاں شاگرد حضرات بیٹھے ہوں گے، براہ راست یا بالواسطہ ان کے شاگرد بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور انہوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ اس عرصے کے دوران ایم این اے کے طور پر مولانا محمد شفیع قاضی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے بھی دن کو اسمبلی کا اجلاس، شام کو راول پنڈی کے اطراف میں ختم نبوت کی تحریک کے لیے جلسے وہ منعقد کیا کرتے تھے۔ تو یہ تاریخی چند باتیں میں نے آپ کو یاد دلائی۔ حیدرآباد سے مولانا سید محمد علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی اس تحریک کے بڑے سرخیر تھے، اور مولانا محمد ذاکر صاحب جھنگ سے، محمدی شریف جھنگ سے، وہ رکن قومی اسمبلی تھے۔ انہوں نے بھی بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ اور جب ابھی آپ کے سامنے فرحان اقبال نے تفصیل بتائی، تو میں نے اسمبلی میں جب 295C 1986 کا جب میں نے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی اس معاملے میں گستاخی کرے گا نبی کی شان میں، اس کی سزا عمر قید ہوگی۔ اب میں عالم نہیں ہوں، میں نے اس کو پڑھا تو میں نے سوچا کہ یہ تو بالکل غلط لکھا ہوا ہے، لہذا میں نے اٹھایا اور پیچھے اسمبلی میں دیکھا تو شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ الازہری صاحب تشریف لے آئے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کی دستبوسی کی، اور میں نے ان سے بتایا کہ یہ بل رکھا ہوا آپ کے سامنے، میں بھی لے آیا ہوں کاپی۔ تو ان کا یہ بالکل غلط ہے، اور پھر دلائل سمجھائے کہ کیوں غلط ہے۔ اتنی دیر میں مولانا شاہ تراب الحق جیلانی رحمۃ اللہ بھی تشریف لے آئے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کو بھی یہ بل بتایا، ان سے تفصیلات لیں، اور وہ تفصیلات میں نے جب دونوں بزرگوں سے سن لی تو وزیر قانون اس وقت تھے میر نواز خان مروت۔ میں نے اس سے کہا یہ بل آپ ابھی اٹھوا لیں، واپس لے لیں۔ میں بھی وزیر تھا، وہ وزیر مملکت تھا، میں وفاقی وزیر تھا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا یہ غلط لکھا ہے۔ تو بولے کس نے بتایا؟ میں نے کہا علامہ الازہری صاحب نے، علامہ شاہ تراب الحق قادری نے۔ انہوں نے فوراً میری بات مان لی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انتقال فرما گئے۔ بل واپس ہو گیا، اور وہ تبدیلی جو ہم اور آپ چاہتے تھے وہ الحمدللہ ہو گئی وہ تبدیلی۔ اسی طرح سے اس سلسلے میں جو بنیادی بات آخری چند باتوں میں عرض کر رہا ہوں، میں کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی عرض کرتا، کچھ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی عرض کرتا، لیکن علامہ مولانا فضل الرحمان بندیالوی صاحب نے ان دونوں بزرگ ہستیوں کا ذکر کر لیا ہے، اس لیے میں یہ عرض کر دوں، اس لیے میں ریپیٹ نہیں کرتا، دوسری بات کرتا ہوں کہ بعض لوگ ٹی وی ٹاک میں کہتے ہیں یہ علماء کا پیدا کردہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ علماء کا پیدا کردہ نہیں ہے، اس مسئلے کی جو بھی حیثیت ہے وہ آپ کے سامنے مولانا فضل الرحمان صاحب بندیالوی صاحب نے بہت اچھی طرح واضح طریقے سے سمجھا دی ہے۔ جس اسمبلی نے پاس کیا اس میں علماء تو چند تھے، ایک آدھ پیر تھے، باقی سارے وڈیرے تھے، جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، اور بڑے قانون دان تھے، سابق وزراء تھے، موجودہ ایم این ایز تھے۔ تو اس لیے علماء تو گنتی کے چند تھے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت انگلی پہ گنے جا سکنے کی تعداد میں علماء تھے۔ اصل میں تو علماء نے کنونس کیا، اور وہ لوگ کنونس ہوئے، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں اپنی گفتگو کے آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت فورم کا اعزاز یہ ہے کہ چاہے یہ بیج ہو تو بھی بڑا آنکھوں کو نور کی روشنی بخشتا ہے، چاہے یہ کارڈ ہو تو کارڈ میں بھی ایک سبز گنبد کا ایک ایسا جلوہ اور میچنگ ہے کنٹراسٹ کلر میں، اور جو نصاب کی کتاب باہر ہے موجود وہ میرے پاس بھی ہے، اور میں نے بھی اس میں بھی دیکھا کہ کام یہ بہت معیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ کا وقت لینے پر معذرت چاہتے ہوئے یہ عرض کروں کہ مساجد اور مدارس کو فارم جو بھیجے جا رہے ہیں اس پر انشاءاللہ جماعت اہل سنت اپنا ایک مؤثر رول پلے کرے گی، اور کوئی بھی فارم اس طرح کا آئے تو جماعت اہل سنت کی ہدایت کے بغیر، رہنمائی کے بغیر وہ فارم بالکل نہ بھرا جائے،
یہ ساری تفصیل ہماری مساجد کی IMF کو دینا چاہتے ہیں. یہ ساری تفصیل باہر کی بیرونی یہودی، نصرانی، غیر مسلم قوتوں کو دینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمیں اس معاملے میں بھی اور ایک آرڈیننس نافذ کر دیا گیا ہے، وقف املاک اوقاف کے حوالے سے ہے. اس کے لیے ابھی تفصیل بتانے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن وہ بہت ہی خطرناک قسم کا وقف کا بورڈ بنا ہوا ہے. میں جاوید بھائی کو وہ اس پر ایک مضمون جو نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ اور سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل میاں خالد حبیب ایڈوکیٹ نے لکھا، میں ان کو ایک بھیج دوں گا تاکہ جتنے نمبر، ان کے پاس بہت نمبر ہیں، سب جگہ بھیجیں. آپ ہارڈ کاپی نکال کر کے اس کو پڑھیں کہ اس وقت FATF کے کہنے پر اسلام کے ساتھ کیا سلوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بارگاہ رسالت میں استغاثے کے اشعار پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو، دل تاریک کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو. سلیقہ مانگنے کا ہم گواروں میں کہاں آقا، بس اتنی مانگتے ہیں بھیک میں اپنی خوشی دے دو. اور سلوک کے وقت کا مارا ہوا اب کس طرف جائے، اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو. تمام خانقاہیں، تمام مدارس اس کورس کے ساتھ ساتھ اپنے علاقوں میں بھی تمام کورس کریں. جیسے دربار سلطانی میں یہ کورس پڑھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ہر مدرسہ، ہر خانقاہ اپنے متعلقین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پھیلائے. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایمان کا، ایقان کا، اسلام کا، وما علینا الا البلاغ المبین.